بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف سیرہ سیریز، اور آج کی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کریکٹر کے بارے میں، جو کہ ہمیں سیرت سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم نے جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، کس طرح سے وہ طے پایا تھا اور کس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کیا، پروپوزل سینڈ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے اس کی اجازت لی اور پھر یہ نکاح طے پایا تھا۔ یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح طے پایا تھا، وہ اس کا جو حق مہر تھا وہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 20 اونٹ کے عوض طے پایا تھا، کچھ روایات میں آتا ہے کہ 8 اونٹ کے عوض طے پایا تھا۔ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک اوتھینٹک ہے، اور اس کے عوض حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے حق مہر کے اس پہ نکاح طے پایا تھا۔ اور پھر ہم اس سے ذرا آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت اہم کردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی سیرت میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل کی، وہ وحی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو، مفہوم ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور وہی جو قرآن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو رہا ہے، وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ تو کیا کیفیت ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی وحی ان کے اوپر نازل کی گئی ہوگی۔ تو وہی ان کی کیفیت سے جب وہ پہلی وحی نازل ہوئی اور وہ گھر آئے، تو ان کی ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ کیا وہ کیفیت ہو سکتی ہے، اور کس طرح سے وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ انہوں نے کس طرح سے اس کو اپنے اندر سسٹین کیا اس وحی کو۔ تو جب وہ آئے تو پھر کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھے چادر لا کے، تو مفہوم ہے کہ وہ چادر منگواتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس کیفیت کو دیکھتی ہیں، پھر معلوم کرتی ہیں۔ جب ان کو معلوم ہوتا ہے تو کس طریقے سے کام ڈاؤن کراتی ہیں، کس طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کرتی ہیں، وہ بہت ہی تاریخی جملے ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں، مفہوم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں کچھ آپ کا بگاڑیں گے، آپ کا غلط چاہیں گے؟ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کے ہمیں تاریخی جملے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کس طرح سے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنی سمجھدار تھیں، کس طرح سے انہوں نے اس سچویشن کو ٹیکل کیا، کس طرح سے ہینڈل کیا، کس طرح سے سنبھالا اس سچویشن کو، اور کتنے پولائٹ وے میں، اور کس طرح سے اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام چیزوں کو جو کہ وہ کیا کرتے تھے، جو ان کی نیکیوں کو کس طرح سے اپریشیٹ کیا، اور کس طرح سے بتایا کہ آپ کا تو اللہ تعالیٰ برا کیوں چاہیں گے آخر۔ اس طرح کے سوالات آگے رکھے، آخر کیوں اللہ تعالیٰ آپ کا برا چاہیں گے۔ تو یہ جملے کہے، اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو کہ ان کے رشتہ دار تھے، اور پھر وہیں سے نبوت کے بارے میں جب پتہ چلا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت ورقہ بن نوفل نے جب یہ دیکھی چیزیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی علامات ہوتی ہیں، وہی چیزیں ہیں، وہی نشانیاں ہیں جو کہ موسیٰ کے اوپر تھیں، موسیٰ کے ساتھ تھیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی ہیں، اس طرح کی پیشن گوئی اسی وقت ہوئی تھی۔ تو یہ خیر ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، ہم اس کو ذرا پھر سے اپنے ٹاپک کی طرف لے کے آتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہمیں اس سے سمجھداری کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح جب ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو کہ بے حد دردناک تھا، بہت ہی غمناک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کے اتنے چہیتے چچا، جو کہ جس طرح سے خیال رکھا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے وہ چچا بھی انتقال کر چکے ہیں اب۔ ان کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ ہر سکھ دکھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اپنا مال و دولت، چونکہ وہ تاجر تھیں تو ان کے پاس جتنا مال و دولت تھی وہ اسلام کے لیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی انہوں نے وہ دولت۔ اور اس طائف، اس کے بعد شیب ابی طالب کے اندر کس طرح سے رہنا سکتے، کہ کس طرح کی اس جگہ کے اندر جب بائیک آؤٹ ہو چکا تھا کیا کیفیت ہوگی، کس طرح کا ان کا رہن سہن اس وقت چل رہا ہوگا، کس طرح سے رہ رہے ہوں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس بارے میں۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے وفات کے بعد بھی کافی عرصے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور ہمیں جو چیز روایات سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یاد کرتے تھے تو آتا ہے کہ اکثر تحائف دیا کرتے تھے ان کے ریلیٹیو کو، ان کی سہیلیوں کو، چونکہ ان کی جب یاد آتی تھی. تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی بندے کو یاد کرتے ہیں جو کہ وفات پا چکا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے قریبوں کو، ان کے عزیز کو ہم تحائف دیا کریں. تو یہ سب کچھ تھا آج کے لیے، اتنا ہی. ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر اس سے آگے ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیراً. اللہ حافظ.